بس ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات، آج جس عنوان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، بنیادی طور پر ہمارے دین کے دو اس طرح سے اقسام یا دو جو نا اس کی بنیادی چیزیں ہیں. ایک بنیاد کے بارے میں تو کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی بھی جو دوسری بنیاد ہے اس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں کریں گے ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا. تو وہ دو چیزوں کا مجموعہ، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت بالذات اور دوسرے اطاعت بالجماع. کہ ایک انسان کا دین کا ذاتی تعلق اس کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایک دین ایک اجتماع، ایک امت، ایک جماعت کا تعلق ہے. جو جماعت کا، امت کا، اجتماع کا، اجماع کا جو تعلق ہے دین کے ساتھ، وہ بہت ہی کم بات ہوتی ہے. اور اگر بات ہوتی بھی ہے تو بہت جو ہے محدود کر کے بات ہوتی ہے، دین کی پوری تصویر پیش نہیں کی جاتی. تو ہم نے اطاعت بالذات اور اطاعت بالجماعت، ان دونوں کو آج دیکھنا ہے کہ یہ دین مکمل ہے کیا، تاکہ دونوں چیزوں کو ہمیں پتہ چل جائے. سب سے پہلی ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے 8 بڑے مقاصد تھے. یہ ہمیں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقاصد کیا تھے. 8 بڑے مقاصد ہیں. وہ شروع میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ قرآن جو وحی کے ذریعے آیا وہ ہم تک پہنچانے کے لیے ہے. ویزکیہم، اس قرآن کے ذریعے ہمارے تزکیہ کرنے آئے ہیں. ویعلم الکتاب، حلال اور حرام کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں. والحکمہ، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں حکمت مل جائے، ہمیں دین کا فہم سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق عمل کی طرف ہم راغب ہو جائیں. یہ ایک آیت میں 4 چیزیں بتائی ہیں. دوسری جگہ وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا. آپ کو نہیں ہم نے بھیجا لیکن گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. یہاں تک تو بات کہیں نہ کہیں دین کی ہماری کہیں نہ کہیں ممبرز پر دروس کی شکل میں، محافل کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن اس سے جو اگلا مقصد ہے اس کے بارے میں نہایت کم ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولا بالہدی ودین الحق لیظہر علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ
کہ آپ کا سب سے بڑا مقصد اس وجہ سے آپ کو بھیجا گیا کہ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ اب اس دین کو غالب کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلی اطاعت بالذات کو بنیادی طور پر سمجھنے کے 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ عقائد میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم نے اس کو کسی کو الہ نہیں ماننا سوائے اپنے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری نبی اور اپنی اس امت میں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ عقائد کے لحاظ سے بنیادی بات، یہ پھر کوئی موقع ملا تو بات کریں گے۔ پھر آگے جاتے ہیں عبادات۔ عبادات میں وہ بنیاد کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ اور لمبی سے کہ عبادات جو ہے نا، یہ بھی کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوگی، روزے کی بات ہوگی، زکوٰۃ کی، حج کی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ معاملات ہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ یہ بات تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس پر عمل سب سے کم ہے، کہ ہماری شادیاں کیسے ہوں، ہماری غمیاں کیسے ہوں، ہمارے بچوں کے ساتھ معاملات، بیوی کے ساتھ معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، ہمسایوں کے ساتھ معاملات، دوستوں کے ساتھ معاملات، کاروباری معاملات، جتنی معاملات کی لمبی لسٹ ہے۔ بات تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ اس میں عمل کا فقدان ہے، کہ ہمارا مسجد کا دین اور ہے، مسجد کے باہر ہمارا دین اور ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں کہ بدترین وہ شخص ہے، صرف یہ نہیں کہ بدتر ہے، کہ بدترین، سب سے زیادہ بدترین وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہماری زبانوں سے لوگ محفوظ ہیں اور ہمارے اعمال سے ہمارے کوئی لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ یہ بنیاد ہے، یہ ہے اطاعت بالذات۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، یہ 4 چیزوں کے کہیں نہ کہیں بات تو ہوتی ہے لیکن کمی اس میں کافی پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت بالجماعت، کہ ہم ایک امت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم ایک امت، ایک گھرانہ، ایک فیملی، یہ ہمارے ذہن میں یہ عقائد و نظریات ڈالے جاتے ہیں کہ ہم نے تفریق میں نہیں پڑھنا، ہم نے تنقید میں نہیں پڑھنا، ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے نا ایسے معاملات نہیں کرنے کہ وہ ہم سے دور ہو، ہم ایک اپنے آپ کو ایک گھرانہ، ایک امت سمجھ کے چلنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزیں جماعت کے طور پر بنیادی چیز ہم نے کرنی کیا تھی، جو سب سے بڑا کہتے ہیں ایک سفر شروع ہوتا ہے اور اس سفر کا جو منزل ہوتی ہے وہ ہے اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ کیسے؟ ہمارا اپنا سیاسی نظام ہو، ہمارا اپنا معاشی نظام ہو، ہمارا اپنا تعلیمی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، یہ سارے نظام ہمارے ہیں لیکن ہم نظام کے طور پر کہیں بھی نہیں کھڑے۔ کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے؟ ایک ملک بھی نہیں ہے جہاں پر یہ نظام کے طور پر نافذ ہے۔ ذات کے طور پر تو چلیں چند لوگ آپ کو مل جائیں گے لیکن بطور نظام، بطور جماعت یہ پوری دنیا میں ایک ایسا چھوٹا خطہ بھی نہیں ہے جہاں پر یہ اسلام کا نظام نافذ ہو۔ اس کے بارے میں اتنی کم بات ہوتی ہے، سب سے بڑا کام جو کرنے والا وہ یہ ہے۔ اب اس کے متعلق سمجھ لیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہے دین۔ دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، وہ جو بنیادی اطاعت بالذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کچھ نہ کچھ عقائد ہیں، ہندوؤں کے بھی عقائد ہیں، یہودیوں کے بھی عقائد ہیں، عیسائیوں کے بھی عقائد ہیں، بدھ مت کے بھی عقائد ہیں، جھوٹے سے ہی جیسے بھی ان کے کچھ نہ کچھ عقائد ہیں۔ اس کے بعد کچھ نہ کچھ وہ عبادات بھی کرتے ہیں، اپنی خود ساختہ ہی صحیح، ان کے بھی کوئی معاملات ہیں، شادی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، دوسرے معاملات، اور اس کے بعد کچھ اخلاقیات کے بھی معاملات ہیں۔ یہ جو دین کی ہماری بنیاد اور اطاعت بالذات ہے یہ کہیں نہ کہیں غلط یا جیسے بھی ہے کہیں نہ یہ تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ جتنے بھی مذاہب چیک کر لیں سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن اگر نہیں پائی جاتی تو وہ کیا ہے، جب تک یہ مذہب اوپر جا کر دین کی شکل اختیار نہیں کرے گا، نظام کی شکل اختیار نہیں کرے گا تو دین اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں کہ
ایک طرف سارے کفار ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں، ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ آپ امریکہ میں چلے جائیں، وائٹ ہاؤس میں جو امریکہ کا صدر ہے وہ مسلمانوں کی رمضان میں افطاری کرتا ہے۔ جتنی بڑی اور مہنگی جگہوں پر اور جتنی شاندار مساجد امریکہ اور یورپ میں بنی ہیں، پاکستان میں بھی شاید نہ ہوں، آپ کی نماز پر ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ کے روزے پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ کے صدقات پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ کا 50 لاکھ کروڑ کا بھی حج ہو جائے، اجتماع ہو جائے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ تو پھر معاملہ خرابی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اسلام کو بطور نظام نہیں مانتے۔ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں مسجد میں، ہم آپ کو اپنی طرف سے چیک کاٹ کے دیتے ہیں، اتنے لاکھ ڈالر کا جگہ خرید لو، نمازیں پڑھو، تراویحاں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، ہم خود تمہاری افطاریاں وائٹ ہاؤس میں ان کا جو صدارتی محل ہے وہاں افطاریاں کریں گے، کرتے ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں اس حدود سے باہر نہیں جانا، نظام کی بات نہیں کرتے، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں چند لوگ، ایک طرف 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک دفعہ 50 لاکھ اکٹھے ہو جائیں، 50 لاکھ صرف عبادات تک محدود رہیں حج کی شکل میں، تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ 10 بندے اکٹھے ہو جائیں، کہیں یہ نظام بدلنا ہے، تو ان کی CID، ان کی ایجنسیاں حرکت میں آ جاتی ہیں، یہ 10 بندوں کو کنٹرول کرو۔ 10 بندے ایک طرف اور لاکھوں بندے ایک طرف، لاکھوں بندے انہیں ٹینشن نہیں دیتے، لیکن جو بندے کہتے ہیں اس نظام سسٹم کو بدلنا ہے، اسلام کا نظام ہونا چاہیے، وہاں پر آ کر وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ان بندوں کو اندر دے۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ ہماری اور ان کی لڑائی کی ہے نظام اور سسٹم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مرضی ہماری چلے گی، سسٹم ہمارا چلے گا، تم ہمارے نیچے رہ کر جتنی عقائد رکھ لو، جتنے مرضی صحیح عقائد کر لو، جتنی عبادات، معاملات، اخلاقیات جو مرضی کر لو، لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نظام اسلام کی بات نہیں کرتا۔ اب ہمارے ذہن میں جو بن چکا ہے، چند لوگوں کے ذہن میں آ چکے ہیں، بالکل جی اسلامی نظام ہونا چاہیے، ایسی ہمارا جذباتی تو یہ نعرے بہت ہیں، لیکن اصل دیکھنا ہے کہ سیرت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے اور ہمارے عقائد کیا ہے۔ 4 قسم کے نظریات ہیں دنیا میں کسی بھی چیز کو بدلنے کے لیے، ایک نظام کو بدلنے کے لیے نا، سسٹم کو بدلنے کے لیے، اس کے لیے 4 عقائد ہیں، اور دیکھنا ہے بات پہلی، چند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی صرف ہم گفتگو سے، تبلیغ سے ہم پوری دنیا کو مسلمان کر لیں گے۔ اب اس چیز کو چیک کرنا ہے، کیا سیرت سے ہمیں میٹھی میٹھی باتیں صرف ملتی ہیں؟ نہیں ملتی۔ دوسرا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ صرف گردنیں اڑاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یہ بھی سیرت کے خلاف ہے۔ تیسرا نظام جو آج کا لوگ اس کی طرف بڑے اپیل، وہ کہتے ہیں الیکشن کے ذریعے سسٹم بدلے گا۔ کبھی پوری دنیا میں نہ اسلامی اور نہ غیر اسلامی نظام کبھی الیکشن سے تبدیل نہیں ہوا۔ بڑی بڑی فرینچ ریولیوشن، بڑی بڑی رشین ریولیوشن، بڑے بڑے جو انقلاب آئے نا اسلام کے علاوہ بھی، وہ سارے تحریک سے آئے ہیں، اور جو آئے انقلاب محمدی آیا وہ بھی تحریک سے آیا ہے، نہ الیکشن سے آیا ہے، نہ صرف میٹھی باتوں سے، نہ صرف تلوار سے، جو صرف ہم لگا دیتے ہیں نا، اس وجہ سے انقلاب آیا تحریک سے۔ اب یہ تحریک کا سسٹم چلے گا کیسے؟ ہم نے اس سسٹم کو بدلنا ہے، تو سسٹم بدلے گا کیسے؟ سسٹم ایسے بدلے گا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو فیز تھا، قرآن کے ذریعے اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کو اندر سے مضبوط کیا۔ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ ایمان کو مضبوط کیا، اور ایمان کے ساتھ ان کے اندر جوہد۔ جب بھی لفظ جہاد آتا ہے نا تو ہمیں غلط فہمی پڑ چکی ہے، قرآن کو ہم کھولیں تو پتہ چلے گا جہاد کے مختلف معنی ہیں۔ جہاد بن نفس سے لے کر اس کی سیڑھی قتال فی سبیل اللہ تک چلتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جہاد بن نفس بنیاد ہے، اور اس کی عمارت کی سب سے اونچی چوٹی ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن جب بھی جہاد کا لفظ آئے ہمارے ذہن میں صرف تلوار آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی۔ سب سے پہلا جوہد، پہلی جہاد جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اور اس 6 فٹ پر اس اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ جب تک اس 5-6 فٹ پر اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوگا
سب باقی باتیں ہیں، گفتگو ہیں، جذباتی باتیں ہیں. میرا عمل نہیں بولتا کہ میں اسلام کا جیتا چلتا پھرتا نمونہ ہوں، تو میں دوسرے کو کیا بدلوں گا؟ تو قرآن کے ذریعے سب سے پہلے جہاد بالنفس کیا، صحابہ کا تزکیہ کیا، انہیں اتنا مضبوط کر دیا کہ صرف 2 واقعہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو سب سے پہلے عورتوں میں سب سے جو پہلی شہداء میں پائے تھے حضرت سمیہ، تو ان کو جتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا. اگر ہمارے جیسے ایمان ہوتے تو اسی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، ساڑھی جان چھوڑو، معافی دو. عورت ہونے کے ناطے شرمگاہ میں نیزہ مار کے شہید کیا گیا. یہ ان کا ایمان تھا کہ ہماری گردنیں کاٹ دو، ہماری بوٹی بوٹی کر دو، جو مرضی کر دو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، میں ہم نہیں پھریں گے. ہمیں آج چیک کر لیں، ہم تو اپنی خواہشات چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے پر تیار نہیں ہیں، اپنی سماعت کو کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا جسم پر اپنا کنٹرول نہیں ہے، چاہے اپنی جان دینا. ہم جذباتی طور پر صرف نعرے مارنے والے لوگ ہیں. عملی طور پر ان لوگوں نے جب قرآن کے ساتھ ان کا تزکیہ ہوا، ایمان مضبوط کیا. تو دوسری مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہے کہ تپتی صحرا میں لٹا کر بھاری پتھر رکھے گئے. تو جب آپ کو آزاد کر دیے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ بلال جب وہ تمہیں تپتی ریت پر تمہارا جو نا مالک لٹاتا تھا اور پتھر رکھتا تھا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کہتا تھا ایک طرف جسمانی تکلیف تھی، ایک طرف ایمان کی حلاوت تھی. ایمان کی حلاوت اتنی غالب آ جاتی تھی کہ مجھے جسمانی تکلیف کا محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا احد 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 کہتے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا کہ یہ شخص نبی بن کر آئے، یہ بات سچی کر رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی خواہشات چھوڑنے کو تیار نہیں. جب تک قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر اس نفس کے ساتھ، میں اکثر بات کرتا ہوں 4 باتیں آپ اپنے ساتھ کبھی لڑائی لڑ کے دیکھیں. کبھی ہم نے اپنے اندر جھانکا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک انسان ہے، کبھی اس سے ہم نے گفتگو کی ہے؟ کبھی اپنے آپ سے لڑے ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ ہو. کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی کوشش کریں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو بہت ٹائم لگتا ہے. کبھی اپنے آپ سے لڑیں ہم، اپنے آپ کو کہیں کہ بندہ بن یار صبح تمہیں سمجھایا سی تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو پھیرو حرکت کی تھی. شام کو کی ہے تو کہہ صبح کیوں کی ہے، صبح کو کی ہے کہ شام کو کی. اپنے آپ سے کبھی ہم نے لڑائی کی ہے؟ اپنے آپ کو کبھی تنقید کا نشانہ بنایا؟ یار میں نے کتنی دفعہ سمجھایا نہیں کام کرنا یہ، پھر تم کر لیتے ہو. اپنے آپ سے گفتگو، اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ، اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا، اپنے آپ کو کہنا کہ تو غلط ہے، تجھ میں خامی ہے، تو صحیح کیوں نہیں ہو رہا. ہم ادھر گریبان میں نہیں جھانک رہے، ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ دیں. تو جب تک اپنے ساتھ اس 5-6 فٹ کو فتح نہیں کریں گے، ساری عمر گزر جائے گی، یہ 5-6 فٹ پر آپ کو فتح حاصل نہیں. اس 5-6 فٹ کو ان صحابہ کرام نے فتح کیا. پھر کیا کیا؟ پھر ایک جماعت بنی، اور جماعت تھی سمع و اطاعت. سن لیا، سمینا و اطعنا، سن لیا، مان لیا، اور اگر ضرورت پڑی تو گھر بار چھوڑ دیا، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پر تلوار بھی اٹھائی. یہ جماعت کہاں پہ روئے زمین پر ایسی؟ ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہوئی ہے. وہاں پر ان کا نہ تزکیہ ہے، نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اگر ان کا مسجد میں دین دیکھے کچھ اور ہے، مسجد کے باہر دیکھے تو ان کے معاملات کچھ اور ہیں. جب تک صحیح طرح وہ تزکیہ اور قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا، اور پھر پتہ چلے کہ لوگ گواہی دیں کہ یار وہ بندہ ادھر ہے، یار صحیح مسلمان بندہ جو بات کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے، یار اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے خیر ہی خیر ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، کسی کا فائدہ ہی کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، کبھی اس کی کوئی برائی نہیں سنی، یہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں ان کو بڑا یہ جو نا کوشش کر کے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑے تو کتنے ملیں گے ہمیں؟
उस जिहाद भी नफ्स के साथ करके अपनी, क्यों 40 साल तक अंबिया को नबूवत इसलिए दी गई, 40 साल उन्होंने अपना किरदार पेश किया। आज मुझ जैसे निकम्मे बंदे मिंबर पर खड़े गुफ्तगू बहुत कर लेंगे, जब मेरी अमली ज़िंदगी में झांकेंगे तो कहेंगे यार ये बंदा मिंबर पर कोई बात करता है, नीचे उधर तो कुछ नहीं करता। जब तक हमारा अमल ज़्यादा नहीं बोलेगा, अल्फाज कम, आपके आमाल आपकी गवाही दें कि बंदा बात ठीक कर रहा। जब इसके ज़रिए तज़किया करेंगे, तज़किया करके एक जमात बने, और जमात का काम क्या होगा, जमात अपने आप को हर एक जो उसका साथी है, उसका मेंबर है, उसका कुरान के साथ तज़किया किया जाए, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर अगली स्टेज क्या आई, जब कमज़ोर थे तो मारें खाई, ज़बान से नहीं बोले, हाथ से कुछ नहीं किया, मारें खाई हैं कि वक़्त नहीं अभी हाथ उठाने का। जब जमात मजबूत होगी फिर क्या किया, फिर खुद जाके दुश्मन से टक्कर ली है। हमें ये बात समझा दी है। ग़ज़वे बदर में अबू सुफियान आ गए थे जी, ग़ज़वे बदर हो, ग़ज़वे उहद हो, ग़ज़वे खंदक हो, तो पहला जो बड़ा ग़ज़वे बदर हुआ है, मुसलमानों ने खुद छेड़खानी की है, खुद जाके दुश्मन को ललकारा है, ताकि अब ताकत होगी, अब जो कुफार को उनको मग़लूब करना है। तो ये एक पूरा तरीका है इस निज़ाम को नाफज करने का। पहले हर बंदे का कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़कर उसका तज़किया करना है, उसको बाअमल मुसलमान बनाना है, और फिर उसकी एक जमात के साथ अटैचमेंट उसने जुड़ना है। फिर एक बंदा, 5 बंदे, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, इस तरह की जमात बनेगी सीरत के मुताबिक। उस जमात का काम क्या होगा, उसकी पॉलिसी होगी, उसका शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी, उसका 5 साल का प्लान होगा कि हमने इस जमात को मजबूत कैसे करना है। और फिर जब वो जमात इस काबिल हो जाएगी कि अब वो इतनी ताकत पकड़ चुकी है, फिर वो निज़ाम को आस्ता आस्ता छेड़ना शुरू करेगी। कभी वो कहेगी हमने सूद का निज़ाम नहीं चलने देना, वो कभी कहेगी हमने सिनेमा घर नहीं चलने देने, कभी वो कहेंगे ये औरतों की होर्डिंग लगी हैं, इश्तिहार लगे हैं, ये नहीं चलने देंगे। आस्ता आस्ता वो गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, और आस्ता आस्ता जब मज़ीद ताकत बढ़ेगी वो सिस्टम के साथ टक्कर लेंगे, और फिर क्या होगा, वो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे। अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए इस्लाम का निज़ाम नाफज किया जाएगा। उस निज़ाम को पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा कि ये है इस्लाम का असल चेहरा, ये इस्लाम इस तरह का होता है। फिर उसको देख कर लोग देखेंगे और फिर ये निज़ाम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भाई ये चीज़ें हैं, ये मैंने मुख्तसर वक़्त में आपको बताने की कोशिश की है कि हमारा दीन जो ना 2 चीज़ों पर खड़ा है, एक अताअत बिज़्ज़ात जो मेरी ज़ात के साथ ताल्लुक़ है, और अताअत बिल-जमात, जमात के ज़रिए इस पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम को नाफिज़ करना। जब तक इसके तरह हम नहीं करेंगे तो फिर रसवाई सिर्फ हमारे मुकद्दर में है, इसके अलावा कोई हाल नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो दीन का दूसरा पहलू है कि इस दीन को निज़ाम के तौर पर नाफज कैसे करना है, इसके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू। क्यों, कोई बंदे ने एक पहलू पकड़ लिया है, किसी ने तलवार पकड़ ली है, किसी ने मीठी मीठी बातें पकड़ ली हैं, किसी ने कहा मैं इलेक्शन में जाकर ऐसा काम करूँगा। ये सारी चीज़ें अगर सीरत में जाकर चेक करें, ना कभी सिलेक्शन के साथ कोई आया है, ना कभी सिर्फ तलवार के ज़रिए है, और ना सिर्फ मीठी बातों से है। ये एक चीज़ है, किस वक्त मीठी बात करनी है, किस वक्त तलवार उठानी है, किस वक्त हिकमतन खामोश रहना है, किस वक्त हिकमतन आगे जाके मारना है, और किस वक्त इस निज़ाम के तौर पर लोगों को तज़किया कुरान के साथ कर कर उनको एक मजबूत और बाअमल मुसलमान बनाना है, ताकि कुफ़ार और तागूती ताकतों के साथ लड़कर उनका मुकाबला करके उनको नैसो नबूद करके इस निज़ाम को नाफिज़ करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये दीन को गालिब करने में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें गुफ्तगू का पता चले, और ये निज़ाम को कैसे बनना है उस रास्ते पर हमें अल्लाह ताला चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। भाई ये चंद मुख्तसर वक्त में बातें रखी हैं आपकी। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो
کچھ وعیدیں قرآن میں اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ کہ لمبی 3-4 آیات ہیں، ان کا مفہوم صرف آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یعنی وہ لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے، پھر کہا وہ کافر ہے، پھر کہا وہ ظالم ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ عدالت میں فیصلہ ہو تو اس کو کہا ہے میرے اس 6 فٹ پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، میں اپنی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہوں تو میں کافر، فاسق، ظالم. میں اب کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہوں، اللہ کا حکم نہیں مان رہا تو کافر، فاسق جو نا ظالم. زبان، ہاتھ، پاؤں، ایک ایک چیز اگر اللہ کی اطاعت سے باہر نکل رہی ہے تو اللہ کا نظام اس پر نافذ نہیں کر رہا تو میں فیصلہ نہیں کر رہا تو کیا ہوں؟ میں فاسق ہوں، میں کافر ہوں، میں ظالم ہوں. فیصلہ کو نہیں کر. اسی طرح اجتماعی طور پر کوئی زنا کر لے تو کہتے ہیں نہیں بڑی ظالمہ رجم جو ہے پڑھاؤ، نہیں جی نہیں بڑی ظالمہ جو نا یہ سزا ہے، اندر بڑھ کے بس ان کچھ نوش کر لو. اللہ کا حکم آ گیا، میں نے اپنا حکم چلایا، کافر ہوں، فاسق ہوں، ظالم ہوں. فیصلہ کر لیں. کوئی بندہ ہمارا اس فتوے سے بچا، یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ کے احکام مطابق فیصلے نہیں کرتے، نہ 6 فٹ پر، نہ 5-10 مرلے کے گھر پر جس پر جہاں پر اس کی رٹ چلتی ہے. میری رٹ میرے گھر چلتی ہے، میں اپنی بیوی کو کہوں تو اس کو منوانا پڑے گا، مجھے اپنی اللہ کی بات اپنے بچوں سے منوانی پڑے گی. میرے 6 فٹ کے بعد میرا 5-10 مرلے کا کنال کا 2 کنال کا گھر، اس پر رٹ ہونی چاہیے اللہ کی. اگر رٹ نہیں ہے تو میں کافر ہوں، فاسق ہوں، ظالم ہوں. اور اسی طرح اجتماعی طور پر جہاں فیصلے اللہ کے احکامات سے لیں گے تو پھر کافر ہوں، فاسق ہوں، ظالم. کیوں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی ہے آج کے دور کے مطابق. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام صرف رسومات تک رہ جائے گا. نماز ہم رسم کر رہے ہیں، رسماً نماز پڑھ رہے ہیں، عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اصل مقصد فوت ہو چکا ہے. روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی عبادات ہیں ہم نے انہیں رسمیں بنا لی ہے، یہ عادت بنا لی ہے کہ ٹھیک ہے یار کرنا ہی بس. ہمیں اس کا مقصد، اس کا فلسفہ، اس کا حکمت نہیں پتہ. قرآن صرف اپنی ان جلد میں رسم الخط رہ جائے گا. رسم الخط کا مطلب کیا ہے؟ لکھی ہوئی تحریر رہ جائے گی. تو کیا آج لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے؟ کون اس کو سمجھنا چاہتا ہے؟ کون اس کا فلسفہ اور حکمت سمجھنا چاہتا ہے؟ کون اس قرآن سے تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کون اس کے حلال و حرام کو جاننا چاہتا ہے؟ کون اس سے حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بندہ صرف رسم اس کو اتنا پڑھیں گے ثواب ہے، یہ کریں گے ثواب، جزا اور سزا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن وہاں سے آگے اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ صرف رسم الخط لکھائی کی حد تک محدود ہو گیا. تیسری بات کیا ہے؟ مساجد ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. وہاں پر لوگ آ تو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، فتنہ، فساد، تنقید، فتویٰ، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ مساجد جو نہیں ہدایت کے گھر ہیں، یہاں سے لوگ جو آئیں، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، ان کی زندگی میں کوئی انقلاب آئے. اگر انقلاب نہیں آ رہا تو مساجد کا اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا. اور آخری بات یہ ہے، بڑی سخت بات ہے حدیث کا مفہوم کے مطابق، کہ وہ علماء کرام جو زندگی نیتاً دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں بدترین مخلوق. اور ایک دوسری حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے ان میں سے ایک عالم دین بھی ہے کہ اس نے دنیا کمانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے اپنا صرف زبان کو استعمال کیا. اور تیسری اور حدیث ہے کہ قیامت کی نشانی میں خطبہ بہت ہوں گے، لفاظی بہت ہوگی، الفاظ بڑے ہوں گے لیکن علماء کرام نہیں ہوں گے. آج آپ کو خطبہ، خطیب بہت ملیں گے، عالم لوگ بہت کم ملیں گے. تو یہ ہے بھائی، اگر اس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو پھر معاملہ پھر وہی ہے
کہ ہم نے اگر فیصلے اپنی مرضی سے کیے، اللہ کی مرضی سے نہیں کیے، تو فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دین کا وہ اللہ جی ارسل رسول بالہدیٰ و دین الحق لیظہر علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ مشرکوں کو جتنا مرضی برا لگے، جو مرضی لگے، اس دین کو نظام کے طور پر پہلے 6 فٹ پر، پھر اپنے 5-10 مرلے کے گھر پر، اور پھر اس کا پورے معاشرے میں اور ایک نظام کے طور پر نافذ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ آگے ہم سے سوال کریں کہ دین کے لیے کیا کر کیا ہے، تو وہاں پر اگر یہی جواب ہوا نمازیں پڑھ لی تھی، روزہ رکھ لیا تھا، زکوٰۃ دے دی تھی، صدقات کر دیے تھے، لیکن نظام کے لیے کوئی مدد نہیں کی، اس کو چینج کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، تو ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک دین کے طور پر، نظام کے طور پر سمجھنے کی اور اس کو اپنے پر اور پھر اس کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔